السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ عورت کا سفید پانی کپڑوں پر لگا ہو تو اسے دھو کر نماز ادا کر سکتے ہیں، مگر اگر پانی نہ لگا ہو اور صرف بدبو آتی رہے تو کیا ایسے کپڑوں میں نماز ادا ہوئے گی، یا کپڑے کو اس جگہ سے دھونا چاہیے، یا بدل کر نماز پڑھنی ہوگی؟ تو اس سلسلے میں اولاً یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہاں تین چیزیں ہوتی ہیں جو شرمگاہ سے خارج ہوتی ہیں۔ ایک تو منی ہے، دوسرے مزی ہے، اور تیسرے ودی ہے۔ جو ہے منی، مزی اور ودی، یہ تین مادے ہیں جو انسان کی شرمگاہ سے خارج ہوتے ہیں عام طور سے۔ منی یہ شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے اور جس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، منی مرد کی ہو یا عورت کی ہو۔ تو منی جو ہے شہوت کے ساتھ خارج ہوتی ہے، جسم میں حرکت ہوتی ہے اور اس کا خروج محسوس ہوتا ہے، تو اس کو منی کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے مزی۔ مزی یہ سفید لیسدار پانی ہوتا ہے جو ہے بوس و کنار کے وقت عام طور سے جو ہے شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے اور عام طور سے اس کا خروج محسوس نہیں ہوتا۔ تیسرے ودی ہوتی ہے جو پیشاب کے ساتھ خارج ہوتی ہے۔ سفید پانی جو پیشاب کے ساتھ خارج ہو اس کو ودی کہتے ہیں۔ تو منی جو ہے یہ حقیقت میں طاہر ہے، یہ ناپاک نہیں، منی نجس نہیں ہے، منی یہ طاہر ہے، کیونکہ یہ انسان کا مادہ تخلیق ہے، اسی سے بچہ تیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نجاست سے نہیں بنایا، طہارت سے بنایا ہے۔ انسان طاہر ہے، طاہر مادے سے اللہ پیدا کرتا ہے۔ اور منی جو ہے یہ طاہر ہے، اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يذهب فيصلي فيه۔ یہ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ 125 132، صحیح مسلم حدیث نمبر 105، اور اسی طرح ابو داود حدیث نمبر 371 372، اور ترمذی حدیث نمبر 116 جو ہے، اور اس طرح نسائی جلد نمبر 1 صفحہ 156 157، ابن ماجہ حدیث نمبر 538۔ اور یہ سب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، یہ جو ہے جسے کہتی ہیں کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو خرچتی تھی، پھر آپ اسی حالت میں نماز پڑھنے خرچ دیتی تھی، اور پھر آپ اسی حالت میں جا کر کے نماز ادا کرتی تھی۔ صرف خرچ دھلنے کا ذکر نہیں ہے، اسے خرچ دیتی تھی اور آپ اسی حالت میں نماز جا کر کے پڑھتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت ہے جو ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے جلد نمبر 6 صفحہ 243، اور ابن خزیمہ حدیث نمبر 294۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلط المنی جو ہے من ثوبہ بعرق اذفر ثم يصلي فيه ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه۔ یہ جو ہے کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منی کو اذکر گھاس کے سے جو ہے رگڑ کر کے جو ہے خرچ دیتے تھے، صاف کر دیتے، پوچھ دیتے تھے، اور پھر اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ اور یحطه من ثوبه یابسا، اور خشک ہو جائے تو اس کو خرچ کر جو ہے دیتے تھے، اور پھر اسی میں نماز پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا کہ جو ہے منی کے بارے میں، جو کپڑے کو لگ جائے تو کیا کریں؟ تو کہا انما ہوا بمنزلۃ المخاط والبصاق، یہ ناک کی رینٹ اور جو ہے
تھوک کی طرح ہے، بلغم کی طرح ہے. انما یکفیک ان تمسحہ بخرقۃ او باذخرۃ، کہ جو ہے تمہارے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ تم اس کو پوچھ دو، جو ہے فرقہ کپڑے سے یا جو ہے اذخر گھاس سے اس کو پوچھ دو، یہ پاک ہو جائے گا. اور اسی طرح منی کی نجاست پر کوئی دلیل کتاب و سنت سے ثابت نہیں. سب سے بڑی بات اصل اشیاء میں طہارت ہے، اور منی کی نجاست پر کوئی دلیل جو ہے صریح اور صحیح وارد نہیں ہے. اس لیے منی پاک ہے. اگر یہ کپڑے کو لگ جائے تو اس کو کھرچ کر کے صاف کیا جا سکتا ہے. کھرچ دیا صاف ہو گیا، اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح دوسری چیز جو ہے مزی، اگر مزی خارج ہو انسان کو تو ایسی صورت میں اس کا جو ہے مزی کی صورت میں جو ہے یہ ہے کہ شرمگاہ کو دھل لے اور وضو کرے. اور اگر کپڑے کو لگ جائے تو کپڑے پر چھینٹا مار لے، کپڑے کو جو ہے چھینٹا مار لے کپڑے کو، اور کپڑا پاک ہو جائے گا. جیسے کہ حضرت سہل بن حنیف کی روایت ہے کہ جو ہے میں جو ہے مزی زیادہ تر مجھے خارج ہوا کرتی تھی اور بڑی مشقت ہوتی تھی، تو جو ہے اور میں کثرت سے غسل کرتا تھا. تو میں نے اس بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا انما یجزیک من ذلک الوضوء. فقلت یا رسول اللہ کیف بما یصیب ثوبی من، کہ جو ہے اس کے لیے صرف جو ہے وضو کافی ہے، اس کے لیے صرف وضو کافی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وضو کر لیا، کوئی غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مزی کے خروج پر غسل لازم آتا ہے منی کے خروج پر، اور وضو لازم آتا ہے مزی کے خروج پر. تو کہا اس کے لیے تم وضو کر لیا کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو میرے کپڑے کو لگ جائے تو میں کیا کروں؟ فرمایا یکفیک ان تاخذ کفا من ماء فتنزح به ثوبک حیث ترى انه قد اصاب منه، کہ تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ایک لب پانی لو اور اس کو جو ہے کپڑے کو پہ چھینٹا دے دو، پانی کا کپڑے پر چھینٹا دے دو جہاں تم دیکھ رہے ہو کہ وہاں وہ لگا ہوا ہے، جہاں دیکھ رہے ہو وہاں لگا ہوا ہے، اس کو صرف چھینٹا دے دو اور یہی تمہارے لیے کافی ہے. یہ حدیث ابو داؤد حدیث نمبر 207 اور ترمذی حدیث نمبر 115 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 506، اور جو ہے یہ حدیث حسن درجے کی حدیث ہے. تو اس کو جو ہے مزی کو دھلنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ چھینٹے سے کپڑے میں لگ جائے. اور شرمگاہ کو دھلنا یہ ضروری ہے، شرمگاہ کو دھلنا جو ہے ضروری ہے. اور جو ہے وہ کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کو چھینٹا دے دینا یہ کافی، کپڑے کو چھینٹا دینا یہ کافی ہے، اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مزی اگر خارج ہو تو شرمگاہ دھل لیں اور جو ہے پھر وضو کر لیں اور کپڑے کو چھینٹا دے لیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو ہے جس کے اندر فرماتے ہیں کنت رجلا مضاعا، کہ مجھے کثرت سے مزی خارج ہوتی تھی. وکنت استحی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنته، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں مجھے حیا آتی تھی کیونکہ آپ کی بیٹی میری زوجیت میں فاطمہ تھی. فامرت المقداد بن الاسود فسأله، تو میں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل ذکرہ ویتوضا، وہ اپنی شرمگاہ دھلیں اور وضو کر لیں، اپنی شرمگاہ دھلیں وضو کریں. یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، اور بخاری میں یہ حدیث نمبر ہے 132 اور مسلم میں حدیث نمبر ہے 247، اور جو ہے اس طرح سے جو ہے یہ متفق علیہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کو دھلنے اور وضو کرنے کا حکم دیا. تو اس طرح مزی ہے جو ہے
یا ودی ہے، ودی بھی نجس ہے، مزی اور ودی یہ دونوں نجس ہیں، مدی اور دونوں جو ہے نجس ہیں، اما المنی منی پاک ہے۔ تو اس طرح سے لیکن منی لگ جائے تو جیسے بلغم لگ جائے، تھوک لگ جائے، یا اسی طرح سے ریٹھ لگ جائے تو اس کا مطلب نہیں اس کو لیے پھرتے رہیں، اس کو خرچ کر کے صاف کر لیں اور صاف ہو جاتا ہے، تو جو ہے اس کو بھی صفائی کریں گے لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ تو اس لیے میری بہن نے جو سوال کیا ہے کہ سفید پانی کپڑوں پر لگا ہو تو اسے دھو کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس کو جو ہے اس پہ 5 چھینٹا دے لیں، یہی کافی ہے، چھینٹا دے لیں یہ کافی ہے۔ اور جو ہے اگر وہ سفید پانی دکھائی دے رہا ہے تو اس کو خرچ کر کے خرچ دیں، صاف ہو جائے گا۔ اگر دھل لیتی ہے تو کوئی بات نہیں، دھل لیجیے اس کو، وہی کافی ہے، کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں، کپڑا جو ہے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کپڑا جو جس جگہ لگا ہوا ہے اس کو دھل لیجیے، اس کو خرچ دیجیے، اس کو صاف کر دیجیے، آپ کا کپڑا پاک ہے اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ کپڑے کو بدلنے کی ضرورت نہیں کہ دوسرا کپڑا پہنے۔ عام گندگی کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جس جگہ گندگی لگی ہے صرف اتنا حصہ نجس ہوتا ہے، صرف اتنے حصے کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، پورا کپڑا نجس نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ۔